اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں اور اپنے کفر کو بڑھاتا ہے اور اس کے اندر اور زیادہ سختی لے کر آتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے اس کے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں ملتا، کوئی نور ہدایت اس کے دل کے اندر نہیں ملتا، یا کوئی اس کے طرف رغبت نہیں ہوتی اس کے دین کی طرف، دین اسلام کی طرف، بلکہ وہ اہل دین کا اور بھی بڑا دشمن بن جاتا ہے، اور بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کو نقصان پہنچاؤں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا لن تقبل توبتہم، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کو گمراہ کہا ہے جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کریں، یعنی ایمان کو چھوڑ دیں اور پھر کفر کو اختیار کریں، اور پھر کفر اختیار کرنے کے بعد ایمان والوں اور ایمان کے ساتھ اور بھی زیادہ دشمنی رکھنے لگ جائیں، جس طرح کہ پہلے ایمان لانے سے پہلے جو دشمنی تھی اس سے بھی کہیں بڑھ کر اگر رکھنے لگ جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، ضلالت ہے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ دین اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکمل کر کے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے، پھر دین اسلام کے اندر کس طرح نئی چیز داخل ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں ایک عام مثال دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ اصل مثال کی طرف بھی آتا ہوں۔ کوئی آدمی چشمہ لگاتا ہے، اور چشمہ لگانے کو وہ کہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے، اور یہ لازمی ہے، فرض ہے، واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا، کرو گے تو ثواب ملے گا۔ جو چشمہ لگائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں لگائے گا اس کو گناہ ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کہے تو آپ لوگ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ جس طرح بھی شب معراج گزری ہے، شب معراج کے بعد کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ شب معراج کے بعد، حالانکہ آپ تاریخ کی کتابیں جو ہیں جو اٹھا کر دیکھ لیں، شب معراج کی تاریخ کے اندر ہی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 28 کی شب ہے، بعض دوسری تاریخیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 28 کی شب نہیں ہے۔ ہاں، تصدیق لازمی کرتے ہیں کہ شب معراج ہوئی ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لازمی ہے، تصدیق لازمی ہے شب معراج کی، اس سے انکار نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
تو اللہ تعالیٰ تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ کے اندر انگاروں کے اوپر بٹھا کر دکھایا کہ دیکھو میں اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اوپر چلا کر دکھایا کہ دیکھو میں اپنے بندوں کو اس طرح چلاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے، اور یہ بات یقینی ہے، پکی ٹھکی ہے، جو بھی اس کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بدعت ہے۔ اب یہاں پر میں روزے کو ایڈ کر رہا ہوں، دین کا حصہ بنا رہا ہوں۔ روزہ بھی بعینہ ہی عبادت ہے، رکھنا بھی باعث ثواب ہے، کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے روزہ رکھنا۔ آپ عام دنوں میں رکھیں، کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک دن کا روزہ رکھ سکتے تھے نا، کوئی گناہ تھوڑی ہے روزہ رکھنا۔ باعث روزہ رکھنا کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے، ثواب ہی ملتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم ایک دن کا نہیں رکھیں گے، ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ یا تو ہم 9 تاریخ کو ساتھ ایڈ کریں گے، یا پھر 11 تاریخ کو ہم ساتھ ایڈ کریں گے۔ جو بھی روزہ رکھے وہ 2 دن کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن میں روزہ رکھنے سے کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ان کے صف میں کھڑے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، تو وہاں بھی تو ایک دن کا روزہ رکھنا ثواب تھا۔ یہاں پر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں روزہ ہی تو ہے، پھر کیا ہوا؟ روزہ ہی تو ہے، پھر کیا ہوا؟ ایک دن کا روزہ تو رکھا ہے، اگر رکھ لے گا تو ثواب ہی ملے گا نا، گناہ کا کام تو کوئی نہیں کر رہا نا وہ۔ ارے میرے بھائی مانتے ہیں کہ بنفس نفیس جو روزہ ہے وہ گناہ کا عمل نہیں ہے، لیکن آپ جس طرح اس کو کر رہے ہو وہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح آپ اس کو منسوب کر رہے ہو، جس طرف وہ منسوب کرنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح آپ اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، سنت پہ عمل کرو، کس نے منع کیا ہے؟ تو اسی قسم کی اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو دین کا جس طرح نواں کرنا ہے، تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا۔ جو نہیں کرتا اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو اسلام کے اندر نئی داخل ہم کر رہے ہیں؟ یہ سارا بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہی ہے، اور گمراہی کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ لن تقبل توبتہم، کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اگر وہ اسی حالت میں مر گئے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی فدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا کل قیامت والے دن۔ کہ جس طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا آپ نے جنت کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بہت اچھا پایا، میں نے بہت اچھا پایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی تمنا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر واپسی بھیج دیا جائے اور مجھے 10 مرتبہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، مجھے شہید کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جہنمی شخص کو لائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ بھی آپ نے جہنم کو کیسا پایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے بہت برا پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جہنم کو اگر برا پایا ہے تو کیا دنیا کی بقدر اگر تو سونا جو ہے وہ فدیے میں دے دے تو اور چھٹکارا تجھے مل جائے، کیا منظور ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں نے اس سے بھی ہلکا کام دنیا کے اندر تجھے دیا تھا، تو نے وہ بھی نہیں کیا، تو جھوٹا ہے۔
اولئک لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار ہے اور نہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی ایمان سے بھر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، عافیت والی زندگی دے دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔